چند ہفتے پہلے ایک کویتی نیک عورت کا انتقال ہوا اور اپنی موت سے پہلے اس نے یہ نصیحت لکھی: میں اپنی موت پر افسوس نہیں کروں گی اور میں اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں کروں گی۔ پس مسلمان اپنے جو فرائض انجام دیں گے وہ یہ ہے: ایک، مجھے اپنے کپڑوں سے جدا کر دیں گے، دو، مجھے نہلائیں گے، تین، مجھے کفن پہنائیں گے، چار، مجھے اپنے گھر سے نکال باہر کریں گے، پانچ، مجھے اپنے نئے گھر یعنی قبر تک پہنچائیں گے، چھ، اور بہت سے لوگ میرے جنازے کے ساتھ آئیں گے، بلکہ بہت سے تو مجھے دفنانے کے لیے اپنی مصروفیات اور مشغولیات سے وقت فارغ کر کے آئیں گے، اور بہت سے تو میری یہ نصیحت بھی بھلا دیں گے۔ سات، میری چیزوں سے وہ خلاصہ پائیں گے: میری چابیاں، میری کتابیں، میری سوٹ کیس اور بیگز، میرے جوتے، میرے کپڑے اور اس طرح کی کئی اور چیزیں۔ اگر میرے گھر والے متفق ہوں تو وہ یہ صدقہ کریں گے تاکہ مجھے اس سے نفع پہنچے۔ یاد رکھو کہ دنیا مجھ پر غم ہرگز نہیں کرے گی اور نہ ہی دنیا کی حرکت رکے گی، اور تجارت و کاروبار چلتے رہیں گے، اور میرا مال وارثوں کے حوالے ہو جائے گا، جبکہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، کم ہو یا زیادہ، کھجور کی گٹھلی کے چھل کے اشگاف کے برابر بھی ہو۔ اور سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا۔ اس لیے جب میں مر جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے، اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے، اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے میت کو قریب کرو، میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے۔ اس وقت مجھے میرا نسب اور نہ قبیلہ میرے کام آئے گا، اور نہ ہی میرا منصب اور شہرت۔ کتنی فانی اور دھوکہ کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ پس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس تین طرح کا ہوتا ہے: ایک، جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کے کر غم کا اظہار کریں گے۔ دو، تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز ہی تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ تین، زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا، وہ تیرے اہل و عیال کا ہوگا، جو کہ ہفتہ، 2 ہفتے یا 2 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کے پنوں میں رکھ دیں گے۔ لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہوا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہوا، اور وہ ہے آخرت کا۔ تجھ سے چھین گیا تیرا جمال، مال، صحت، اولاد، جدا ہو گئے تجھ سے مکان و محلات، شوہر، اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ تو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کرے فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ صدقہ کا، نیک کاموں کا اور رات کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس بھیج دی جائے؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا: اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا ہے کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا، اور اب اس وقت جو صدقہ کر سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر وہ اس میسج کو ثواب کی نیت سے پھیلائیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔